شاہد ولا کے وسیع و عریض لان میں پارٹی کا اہتمام بڑی خوبصورتی سے کیا گیا تھا۔ پورا لان روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ انظر کو وجاہت ملک بزنس کمیونٹی کے اہم ترین افراد سے ملوا رہے تھے۔ تبھی اس کی نظر ڈیپ میرون کلر کے جدید اسٹائلش سوٹ میں ملبوس ماہم پر پڑی تو وہ اس کی جانب بڑھ گیا۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہے۔ اس نے فلاور بوکے ماہم کی طرف بڑھایا۔ تم بہت حسین لگ رہی ہو۔ انظر نے سراہا۔ ایک آپ بھی ہیں جو ہر وقت میری تعریف کرتے رہتے ہیں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ میری مما میرے اور تمہارے حوالے سے کچھ سوچ رہی ہیں۔ وجاہت انکل سے ان کی بات ہو چکی ہے۔ مجھے بس مما کے آنے کا انتظار ہے۔ مہرین کے آنے سے انظر کی بات ادھوری رہ گئی۔ ماہم آؤ میں تمہیں زارا سے ملواتی ہوں۔ آج کل وہ ماڈلنگ میں ٹاپ پر جا رہی ہے۔ مہرین اس کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی۔ شٹ، اس کو بھی ابھی آنا تھا، انظر بڑبڑایا۔ اسما شاہین کی امریکہ سے آتے ہی ماہم اور انظر کے نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی۔ بابا، آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر انظر سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں ان کو اپنے بھائی جیسا سمجھتی ہوں۔ میں ہرگز ان سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ کو اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا۔ ماہم نے بغیر کسی خوف سے کہا تو وجاہت ملک کو طیش آ گیا۔ میں تمہارا باپ ہوں، تمہاری شادی کے فیصلے کا اختیار مجھے ہے۔ انظر میں کیا برائی ہے جو تم انکار کر رہی ہو؟ ان کے سوال پر ماہم گڑبڑا سی گئی۔ بابا، میں نے انظر کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ میں کزن میرج پسند نہیں کرتی۔ میں خاندان سے باہر شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ خیروں میں لڑکیاں دیکھ کر بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہماری خاندانی آن بان بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ فرسودہ سوچ ہے۔ کیا فائدہ میری اعلیٰ تعلیم کا کہ مجھے اپنی زندگی کے اتنے اہم فیصلے کرنے کا بھی اختیار حاصل نہیں ہے؟ ماہم، میں نے تمہیں تعلیم اس لیے نہیں دلوائی تھی کہ تم میرے فیصلوں پر اعتراض کرو۔ اریبہ، اسے یہاں سے لے جاؤ، کہیں میرا ہاتھ نہ اٹھ جائے۔ وہ غصے سے دھاڑے تو اریبہ ماہم کو کندھے سے پکڑ کر وہاں سے لے گئی۔ وجاہت ملک طیش کے عالم میں سوچنے لگے کہ ماہم جس رشتے سے انکار کر رہی ہے، کہیں وہ کسی لڑکے کو تو پسند نہیں کر بیٹھی۔ مگر اس دن کے بعد ماہم نے چپ سادھ دی تھی اور اریبہ سے بھی کہہ دیا تھا کہ اسے بابا کا فیصلہ قبول ہے۔ ہاشم اگلے دن فیکٹری کے گیٹ پر پہنچا تو حسب معمول اسے وہ بوڑھا شخص دکھائی دیا جس سے وہ پچھلے ایک ماہ سے فیکٹری کے ارد گرد منڈلاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس سے وہ دن اچھی طرح سے یاد تھا جب وہ بڑی عجلت میں فیکٹری پہنچا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنی بائک گیٹ کے قریب روکی، وہ بوڑھا لڑکھڑا کر اس کے اوپر گر پڑا تھا۔ بیٹا، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ غلطی میری تھی، معذرت چاہتا ہوں، اس نے بڑے شائستہ سے انداز میں کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں، ہاشم یہ کہتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس دن کے بعد سے اسے وہ بوڑھا شخص روز گیٹ کے باہر کھڑا نظر آتا۔ ہاشم اس کی موجودگی کا عادی سا ہو گیا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ شخص اس سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ ایک دن میں فائل لینے ہاشم سیٹھ کے کمرے کے باہر منتظر کھڑا تھا، تبھی اسے وجاہت ملک کی تیز آواز سنائی دی۔ احرار اور وقاص، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ غفار عباسی سے آپ کس طرح نمٹتے ہیں۔ میں اب بیچ میں بالکل نہیں آنا چاہتا۔ بڑی مشکل سے میں نے یہ کیس رفع دفع کرایا ہے۔ میں چاہتا تو کرمداد سے مدد لے لیتا مگر اس بڈھے کے غائب ہونے سے کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے۔ آپ بے فکر ہو جائیے سر، ہمیں بھی اندازہ ہے غفار عباسی اگر اچانک غائب ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ آپ ہمیں کوئی حل نکالنے دیجیے۔ وقاص کی آواز آئی جو سیٹھ کا خاص بندہ تھا۔ ہاشم واپس پلٹ گیا۔ اس نے فائل لینے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ سیٹھ اور اس بوڑھے شخص کے بیچ کیا مسئلہ تھا؟ ہاشم کو اس سے کیا سروکار ہو سکتا تھا؟ شام میں وہ ڈیوٹی سے فارغ ہو کر نکلنے والا تھا کہ سلطان اس سے ملنے آ پہنچا۔ باہر کھڑا ہاشم کو فون کر رہا تھا۔ میں یہاں آیا تھا تو سوچا کہ تم سے مل لوں۔ پرسوں میں لاہور واپس جا رہا ہوں، میری ڈیوٹی آف ہو گئی ہے، میں گھر کے لیے نکلنے والا تھا۔ تم گیٹ پر رکو، میں بس آتا ہوں، ہاشم نے موبائل آف کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ فیکٹری کے باہر کھڑا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ سلطان کی نظر گیٹ کے باہر کھڑے بوڑھے شخص پر پڑی تو پوچھ بیٹھا، بابا آپ یہاں کو یہاں کوئی کام ہے؟ نہیں بیٹا، بس میں گھر جا رہا ہوں، آئے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، سلطان نے اپنی کار کا دروازہ کھول کر کہا تو وہ پچھلی سیٹ پر جا بیٹھے۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے اس کا نام پوچھا۔ مجھے غفار عباسی کہتے ہیں، بوڑھے نے بتایا۔ سلطان نے ان کا ایڈریس پوچھا، پھر اگلی سیٹ پر بیٹھے ہاشم سے مخاطب ہوا۔ متون روز سے کراچی میں تھا، ساس محترمہ نے مجھے شاپنگ کے لیے بلایا تھا۔ 3 دن اسی مصروفیت میں گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ حالانکہ جب وہاں سے چلا تھا تو سوچا تھا کہ تم سے اور شکیل سے کئی ملاقاتیں کروں گا،
ویسے یہ شکیل ہم سے بہت آگے نکل گیا، اس نے میدان مار لیا ہے، زبردست کرائم رپورٹر ہے، وہ بے دھڑک سچ بولنے والا۔ آپ کا دوست کرائم رپورٹر ہے؟ آپ مجھے اس سے ملوا سکتے ہیں؟ میں آپ کی منت کرتا ہوں، مجھے اپنے دوست سے ملوا دیں۔ اور پارباسی نے پیچھے سے ہاشم کے کندھے کو پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا، ان کی حالت کچھ عجیب سی ہو رہی ہے۔ بیٹا آپ سن رہے ہیں نا، مجھے اپنے دوست سے ملوا دیں، انہوں نے دوبارہ کہا۔ ان کا انداز رو دینے والا تھا۔ ہاشم اور سلطان ہکا بکا تھے کہ کیا معاملہ ہے؟ بابا آپ شکیل سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ ہاشم نے پوچھا۔ پہلے آپ مجھے اپنے کرائم رپورٹر دوست سے ملوا دیں، پھر میں آپ کو سب بتا دوں گا۔ ہاشم نے سلطان کی طرف دیکھا جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ کیا کرنا ہے۔ میرا ارادہ تمہیں لے کر شکیل کے پاس جانے کا ہی تھا۔ چلو پہلے اس سے ملاقات کر لیتے ہیں، ان بزرگ کا مسئلہ حل ہو جائے، مگر پہلے تم اس کو فون کرو کہ وہ کہاں ہے، کہیں وہ مصروف نہ ہو، سلطان نے کہا اور ہاشم موبائل نکال کر شکیل کا نمبر ملانے لگا۔ ثنا خانم، میرین اور سکندر زیورات دیکھ رہے تھے جو وجاہت ملک نے ماہم کے نکاح کی رسم کے لیے بنوائے تھے۔ یہ ہیرے جڑے زیورات ہیں، ماہم دیکھے گی تو خوش ہو جائے گی، وجاہت ملک نے سکندر سے مخاطب ہو کر کہا جو بہن کی تقریب میں شرکت کے لیے ہی پہنچا تھا۔ اس سے میرین کے شکوے جاری تھے اور وہ روٹھی روٹھی سی تھی، انہیں وہ بہت خوش ہوگی۔ سکندر نے جواباً کہا۔ اس وقت اس کے موبائل پر ماہم کی کال آ گئی۔ ہیلو، ابھی تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا، پارلر سے فری ہو گئی ہو تو گھر پہنچو، تم سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں۔ مگر دوسری جانب سے ماہم نے جو کہا اسے سنتے ہی وہ چیخ کر بولا، یہ کیا بکواس ہے؟ تم نے شادی کر لی ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ بابا کی اس خبر پر کیا ریئیکشن ہوگا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے موبائل وجاہت ملک کی جانب بڑھا دیا، جو یہ سنتے ہی طیش میں آ گئے۔ اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہوئے تم نے خاندان کی عزت کے بارے میں نہیں سوچا؟ بہت بڑی غلطی کی جو میں نے تم پر بھروسہ کیا کہ تم میری بیٹی ہو، کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گی۔ تم نے تو میرے منہ پر کالک مال دی ہے۔ وہ فون پر دھاڑے تو ماہم ان سے معافی مانگنے لگی۔ باپ بھائی کے نام پر کیچڑ اچال کر تم معافی مانگ رہی ہو اور چاہتی ہو کہ میں اس لڑکے کو قبول کر لوں جو تمہارا شوہر بن چکا ہے؟ ہرگز نہیں، میں اس سے اپنا داماد تسلیم نہیں کروں گا، اس نے تمہیں ورخلایا ہے۔ دوسری طرف سے ماہم اپنے شوہر کی صفائی دینے لگی۔ بابا اذان ڈاکٹر ہے، اس کا تعلق ہماری طرح عزت دار گھرانے سے ہے، حیثیت میں وہ کسی طرح ہم سے کم نہیں ہے۔ آپ اس کے فادر کو… انہوں نے اس کی بات سنے بغیر ہی موبائل آف کر دیا اور بیٹے سے مخاطب ہوئی ہے، قبل اس کے کہ یہ خبر گھر سے باہر نکلے، تم شاہ نواز اور اس کے ساتھیوں کو بلاؤ۔ بابا آپ جذباتی ہو رہے ہیں، پہلے مجھے معلوم تو کر لینے دیں کہ وہ لڑکا کون ہے جس کے پیچھے میری بہن نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، پھر آپ شاہ نواز کو بلواتے رہیے گا۔ سکندر نے سلجھے ہوئے انداز میں کہا تو وجاہت ملک سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ طالب نے امیر الدین کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کیا تو انہوں نے ذرا دیر نہیں لگائی اور بڑی عجلت میں طالب اور ماہرہ کی منگنی کی رسم کر کے اگلے مہینے شادی کی تاریخ بھی رکھ دی۔ بڑی کے ہوتے ہوئے آپ نے چھوٹی کی شادی طے کر دی، یہ کیا حماقت ہے؟ فرخندہ بانو کو شرمین کا غم کھائے جا رہا تھا۔ یہ حماقت نہیں، عقل مندی ہے، کم از کم ماہرہ کے رخصت ہونے کے بعد ایک بیٹی کے فرض سے تو سبق دوش ہوں گے۔ شادی زبردستی کا سودا نہیں ہے، تم رشتے والی سے کہو شرمین کے لیے۔ امیر الدین بولے تو وہ گویا ہوئی، ہر ایک سے کہہ رکھا ہے سب کو کوئی لڑکی چاہیے، آپ کے دوست صاحب کی بیگم بھی اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں، آپ اپنے دوست سے بات کیجیے۔ فرخندہ ان کا ارادہ کیا ہوگا تو خود ہی رشتہ دیں گی، ویسے بھی ان کا بیٹا اور شرمین تقریباً ہم عمر ہیں، تو کیا ہوا، ہم عمر لڑکیوں کی کیا شادیاں نہیں ہوتی؟ برا سا منہ بنائے سامنے رکھی ٹرے اٹھانے لگی۔ وہ شرمین کے لیے کیا کیا سوچ رہی تھی اور وہ اس کے خوابوں میں ہاشم کا بسیرا تھا، وہ پیروں بیٹھی اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ ہاشم سے بہت کم اس کی فون پر بات ہوتی تھی، مگر جب بھی ہوتی اس کا دل فون رکھنے کو نہیں کرتا تھا۔ آپ آ رہے ہیں نا ماہرہ کی شادی پر؟ شرمین نے پوچھا تو ہاشم صاف وائس سے بولا، میرے لیے یہ ممکن نہیں، پرائیویٹ جاب ہے، ویسے بھی اب میرے لاہور آنے کا موڈ نہیں بنتا، یہاں جاب کا ایکسپیرینس خاصا برا رہا ہے، یہ باتیں تو زندگی کا حصہ ہے، آپ کو ہماری یاد نہیں آتی؟ فرصت ہی کہاں ہے جو کسی کی یاد آئے گی، ہاشم نے گول مول جواب دیا، مگر مجھے تو آپ کی بہت یاد آتی ہے، میں نے تبت سے کہا ہے کہ ماہرہ کی شادی کے بعد مجھے کراچی گھمانے لے جائیے گا۔ ہاں تو آنا کراچی، میں انتظار کروں گا، رات کافی ہو گئی ہے، مجھے صبح آفس جانا ہے، خدا حافظ۔ ہاشم نے موبائل آف کر دیا تھا جبکہ شرمین اپنا موبائل تھامے دل میں خود سے مخاطب تھی، ہاشم اکرم، میں اپنے جذبات و احساسات کے ہاتھوں مجبور ہوں، مجھے نہیں معلوم میری چاہت کس موڑ پر آ رکی ہے، میری قسمت، میرا مقدر کیا ہے، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ میں نے جو منزل چنی ہے اس کا راستہ تم تک جاتا ہے۔
السلام علیکم شکیل، کیا حال چال ہے؟ کبھی ہم شریف لوگوں کی بھی خبر لے لیا کرو، ہر وقت مجرموں کی طاق میں رہتے ہو، ہاشم نے کہا۔ پھر شکیل کی گفتگو سننے لگا۔ تم وہیں حسن اسکوائر پر رکو، میں اور سلطان پہنچ رہے ہیں، تم سے ملاقات بھی ہو جائے گی، اور ہمارے ساتھ ایک بابا ہیں، انہیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ الوداعی کلمات کہتے ہوئے اس نے موبائل آف کر دیا۔ کچھ دیر بعد حسن اسکوائر پر واقع ایک اسنیک بار میں بیٹھے تھے، جہاں غفار عباسی اپنے پوتے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ میرے پوتے وحاج کو وجاہت ملک نے اغوا کروایا ہے۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس کی بھتیجی سے شادی کرنے جا رہا تھا۔ نکاح کے انتظامات مکمل ہو گئے تھے، مگر عین ٹائم پر جب وحاج کے دوست نکاح کے ساتھ اس کے منتظر تھے، سیٹھ وجاہت کے کارندے وحاج کو لے گئے۔ تب سے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ میرے بیٹے سبحان نے پولیس میں رپورٹ درج کرانے کی کوشش کی، مگر وجاہت ملک کے خلاف رپورٹ لکھنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ بظاہر اس کی موت روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوئی، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ میرے بیٹے کی موت حادثہ نہیں تھی، اسے جان بوجھ کر کچلا گیا۔ میرا پوتا تو بازیاب نہیں ہو سکا، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے کہ میرے بیٹے نے اسے ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی تھی۔ سفارش کروا کر بڑی مشکل سے وحاج کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج ہوئی تھی۔ پولیس آفیسر نے بھی کہا تھا کہ وحاج کو ڈھونڈ نکالے گا، مگر دیکھ لو، کئی مہینے گزر چکے ہیں، مجھے انصاف نہیں ملا۔ اب تو صرف اسی سے انصاف کی امید ہے۔ غفار عباسی یہ کہہ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے جیسے خدا سے فریاد کر رہے ہوں۔ غفار بابا، آپ اور آپ کے مرحوم بیٹے کو اس بات کا کیسے یقین ہے کہ سیٹھ وجاہت نے ہی وحاج کو اغوا کروایا ہے؟ شکیل نے پوچھا۔ جس دن وحاج لاپتہ ہوا تھا، اس کے دوست بھی اس کی تلاش میں ہماری مدد کر رہے تھے۔ مصعب کی پڑوسی میں دو بھائی اویس اور احمد رہتے ہیں جو وجاہت ملک کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ وہ وحاج کو بھی جانتے ہیں۔ ان کی زبانی ہمیں پتہ چلا کہ وحاج کو کچھ آدمی فیکٹری سے اپنے ساتھ کار میں زبردستی بٹھا کر لے گئے تھے۔ وہ دونوں لڑکے بہت خوف زدہ تھے۔ انہوں نے بتا تو دیا تھا، مگر ہمیں کہا تھا کہ ان کا نام نہیں آنا چاہیے۔ سبحان نے وحاج کو بازیاب کرانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اس ملک میں ہم جیسے لوگوں کو کون سنے گا؟ جس کے پاس پیسہ ہے وہ قانون کے معافذوں کو خرید لیتا ہے۔ غفار عباسی رونے لگے۔ بیٹا، میرے وحاج کو ڈھونڈ کر لا دو، اس کی ماں کی حالت بہت خراب ہے۔ غفار بابا، آپ فکر مت کریں، کل ہی میں اس کیس پر کام کروں گا اور فیکٹری جا کر بھی تحقیق کروں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا۔ آپ مطمئن ہو جائیے، جو کچھ ہو سکا میں کروں گا، مگر بغیر ثبوت کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو بہت کوشش کی کہ کسی طرح سیٹ تک رسائی ہو جائے، مگر اس کے کارندے مجھے فیکٹری میں گھسنے نہیں دیتے۔ اب تمہاری صورت میں مجھے امید کی کرن دکھائی دے رہی ہے، غفار عباسی نے کہا۔ وہ رخصت ہو گئے تو وہ تینوں اپنی گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ ماں، ہم نے کورٹ میرج کر کے ہمارے خاندان کی ساکھ کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اسے قتل کر دیتا، مگر تمہارے کہنے پر میں نے اس شادی کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حالانکہ میرا دل اس لڑکے کے بطور داماد قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہوگا، وجاہت ملک نے درشت لہجے میں کہا۔ وہ سکندر سے باتوں میں مصروف تھے۔ بابا، میں احسان مند ہوں کہ آپ نے جذبات کی رو میں آ کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ مام کی اس حرکت سے آپ ہی کو نہیں، مجھے بھی تکلیف پہنچی ہے، مگر اس نے جس لڑکے کو جیون ساتھی چنا ہے، اس کی فیملی معروف بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے، اسٹیٹس میں وہ ہم سے کم نہیں ہے۔ وہ دونوں عزت سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر آپ نے مام کی مرضی کے خلاف اس کی شادی طے کی تو ان دونوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ سکندر، یہ تم کہہ رہے ہو، تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ میرا فیصلہ غلط تھا؟ کیا غلط تھا اور کیا صحیح، میں اس بحث پر پڑے بغیر اپنے دل سے مام کے لیے نفرت اور غصہ نکال دیں تاکہ اپنی نئی زندگی کی شروعات خوشگوار انداز میں کر سکے۔ آپ اسما آنٹی کا ظرف دیکھیے، انہوں نے اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود ماہم کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، بلکہ آپ کو قصوروار قرار دیا۔ رہنے دو اسما کو، امریکہ جا کر وہ کوئی زیادہ آزاد خیالی ہو گئی ہے، مگر میری غیرت نہیں مری ابھی۔ وہ اور بھی کچھ کہنا چاہتے تھے کہ ان کے موبائل پر کال آ گئی۔ وہ گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر بعد موبائل آف کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے سائٹ پر وزٹ کے لیے جانا ہے، ہمارا نیا پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہے، اس کے کمرشل کی ماڈلنگ تمہاری بیوی نے کی ہے۔ ان کا موڈ ایک دم تبدیل ہو گیا تھا۔ ان کے جاتے ہی سکندر میرین کا نمبر ملانے لگا جو شاپنگ پر نکلی ہوئی تھی۔ شکیل، غفار عباسی، سلطان اور ہاشم ایک ریسٹورنٹ میں موجود تھے۔ ریسٹورنٹ میں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ یار ہاشم، وجاہت ملک جیسے شاطر آدمی کو گھیرنا بہت مشکل ہے۔ میں نے فیکٹری پہنچ کر اپنا کارڈ بھجوایا تو طویل انتظار کے بعد انہوں نے مجھ سے مختصر سی ملاقات کی۔ بجائے اس کے کہ میں کوئی تفتیش کرتا، انہوں نے میرا انٹرویو لے لیا۔ میں نے وحاج عباسی کے کیس کے حوالے سے ان سے گفتگو کی کہ میں اس پر کام کر رہا ہوں
اور وہاج کو آخری مرتبہ ان کی فیکٹری سے جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے تو وہ صاف مکر گیا کہ وہ وہاج عباسی نامی کسی شخص کو نہیں جانتے۔ جھوٹ بولتا ہے وہ، اس کی بھتیجی کی شادی وہاج سے نہ ہو اس لیے اس نے میرے پوتے کو غائب کروایا ہے۔ شکیل بیٹا، مجھے تم سے بڑی امید تھی، تم ہی میری آس ہو، تم اخبار میں وہاج کی کہانی چھاپو، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ سیٹھ وجاہت کی شکل میں ایک شیطان چھپا ہے۔ غفار عباسی نے دل گرفتہ لہجے میں کہا، بابا آپ کی بات ٹھیک ہے، وجاہت ملک کوئی نیک انسان نہیں، کرپٹ اور شفاف شخص ہے، مگر ہم وہاج کے کیس میں اخبار میں اس کا نام نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، مجھے فیکٹری کے ورکر سے تفتیش کرنی ہوگی اور انہیں گواہ کے طور پر راضی کرنا ہوگا، تبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ میری مجبوری سمجھیں۔ شکیل جواباً بولا تو غفار عباسی نے ایک سر راہ بھری، پھر کہا، مجھے بڈھے نے جانے تم سے کیوں آس لگا لی ہے جبکہ تم بھی ظلم کو بے نقاب کرنے کی کوشش ہی کر سکتے ہو۔ ان بڑے جاگیرداروں اور مل مکان کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ قانون کے محافظوں کے ہاتھ ان کی گردن تک نہیں پہنچ پاتے۔ غفار بابا حوصلہ رکھیں، میرے دوست سے جو کچھ ہو سکا کرے گا۔ سلطان نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے کہا، ہاشم پرسوں اتوار ہے، ہم دونوں کی چھٹی ہوگی۔ بابا نے جس لڑکے کے بارے میں بتایا تھا اس کے گھر چل کر اس کے گواہ کے طور پر راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بابا ہمیں آپ اس کا پتہ بتائیں، باقی کام ہمارا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں اس کے علاوہ بھی کوئی اور گواہ مل جائے۔ وہ لوگ تو اس محلے میں کرایہ دار تھے، اب کچی آبادی میں شفٹ ہو گئے ہیں، تم مل کر دیکھ لو ان سے، مجھے تو ان کے گھر والے کئی بار بھگا چکے ہیں، وہاں سیٹھ کی فیکٹری میں کام کرنے والے اور بھی کئی ورکر رہتے ہیں۔ غفار بابا ان کو پتہ سمجھانے لگے۔ کچھ دیر بعد شکیل اور غفار عباسی رخصت ہو گئے تو ہاشم نے سلطان سے کہا، یار میں تو آپ دوسری جگہ نوکری تلاش کروں گا، مجھے سیٹھ وجاہت کے وجود سے نفرت ہونے لگی ہے، بے ضمیر اور ظالم انسان، یہ بلڈر کی حیثیت سے جو کام کرتا ہے اس میں بھی دو نمبری کر رہا ہے۔ پہلے بھی اس نے گورنمنٹ کی زمینوں کو اپنے پروجیکٹ کا نام دے کر لوگوں کو بیوقوف بنایا تھا، اس کا مقدمہ چل رہا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی جمع پونجی سے پلاٹ خریدے تھے وہ لٹے بیٹھے ہیں۔ زیادہ دل برداشتہ مت ہو، ہمارے معاشرے میں ایسے بے شمار لوگ ہیں، تم تو اپنی محنت کا معاوضہ لے رہے ہو، فیکٹری میں کام کرتے ہو، جب تمہیں بہتر جاب ملے تو یہ جاب چھوڑ دینا، نوکری تمہاری مجبوری ہے۔ ارے ایک اچھی خبر تو میں نے تمہیں دی نہیں۔ ہاشم اس کی بات سنتے ہی بولا، ہاں نہ تو دو، دیر کس بات کی ہے، اس مایوسی کے ماحول میں اچھی خبر ایک نعمت ہے۔